الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ صفحہ 56 ہے اور لائن ہے 5ویں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب بندہ خدا قرآن مجید پڑھنے لگے تو وہ یوں پڑھے جیسے اپنے محبوب کا خط آیا ہے، ایک ایک لفظ میں محبت اور مٹھاس یہ محسوس کرے، کیونکہ یہ کلام محبوبوں کا بھی جو محبوب ہے اس پروردگار کا ہے، بندے کے نام خط۔ ہر زمانے کے نبی ولی اور رسول اس محبت کے متلاشی تھے، اس کے لیے تڑپتے تھے۔ جو محبت کلام اللہ میں ایک ایک لفظ میں اللہ کی محبت جو ہے اور مٹھاس وہ بھری ہوئی ہے، خوشبو بھری ہوئی ہے۔ اور من جو بندہ بھی، جو شخص بھی یب تاغی تلاش کرے، باغی ہو جائے اور تلاش کرنے لگ جائے، غیر الاسلام، غیر اسلام یعنی اسلام کے علاوہ کوئی غیر، کوئی اور مذہب، دین جو کوئی تلاش کرے غیر اسلام، اسلام کے علاوہ دین، کوئی اور دین، فلن یقبل، فلن پس ہرگز نہیں، یقبل وہ قبول کیا جائے گا، مینو اس سے وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہوا اور وہ بندہ ساری زندگی اسلام سے ہٹ کے جو کام کرتا رہا وہ فی الآخرتی، دنیا میں تو کرے اس کی مرضی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں من الخاسرین وہ خسارے والوں میں ہوگا، گھاٹے والوں میں ہوگا، تباہ برباد ہونے والوں میں ہوگا۔ اب یہ دین جو ہے اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک اللہ رب العزت کی رضا چاہنے کے لیے جو چیز اللہ نے ریکمینڈ کر دی وہ اللہ نے جبریل کے ذریعے، دیکھو فرشتوں کے بھی امام کو چنا اور نبیوں کے امام کو چنا اس قرآن کے لیے، اور اس قرآن جس مہینہ آیا اس کو اللہ نے اپنا مہینہ رمضان کہہ دیا، اور جس رات آیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ ذرا اس کی فضیلت اور مٹھاس اور مقام کا اندازہ تو لگائیے کہ ایک ایک لفظ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، کہ اس میں بندے کی کتنی بڑی کامیابی ہے، کہ اس کا احترام کی یاد یہ ہے کہ اربوں فرشتوں میں سے جو سب کا سردار جبریل چنا گیا وہ ڈاکیا بنا، اور پھر نبیوں کے امام الانبیاء کو چنا گیا آخری نبی، اور ان کے بھی دل پر یہ قرآن نازل ہوا۔ یقین جانے اللہ کا یہ محبوب کلام بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی اور نعمت ہے، اور بندے کو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ تو وہ اسلام جو اللہ نے ریکمینڈ کیا، بندے تو نے اپنی زندگی کی مہلت میں مجھے راضی کرنا ہے تو یہ کام کرنے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، گویا رضا خدا کی، طریقہ مصطفیٰ کا، یہ مل جائے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہی طریقہ زندگی ہے، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، کاروبار کرنا، بیویوں سے سلوک، ہمسایوں سے، سب اس میں شامل ہیں جو نبی کریم ہمیں نمونہ دے کے چلے گئے۔ اب ہماری فطرت میں بھی اللہ نے وہ اسلام ڈالا، ہماری روح کو بھی اللہ نے اسلام ڈالا، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے دل میں بھی یہی الہام کیا۔ اب بندہ اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ ڈھونڈے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ وَمَن، جو بندہ، جب تاغی، تلاش کرے گا جو میں نے اس کے دل میں ڈالا اس سے بغاوت کر کے کوئی اور تلاش کرتا ہے، یب تاغی، وہ تلاش کرے غیر الاسلام، جس طرح غیر اللہ ہے غیر اسلام، یعنی اسلام کے علاوہ کچھ اور دین طریقہ، کوئی بھی طریقہ ڈھونڈے جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے فلن، پس ہرگز نہیں، یقبلا، وہ قبول ہوگا، من ہو، اس کی طرف سے بالکل قبول نہیں ہوگا۔ یہ قبولیت جو ہے نا جی، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو جائے، بڑی سے بڑا کام کرو تو اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا ضرور کیا کریں۔ جب تک وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا، وہ بالکل بیکار ہے۔ اور جب اللہ قبولیت کی سٹیمپ لگا دیں گے اور وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہی ہوگا تو لگ جائے تو بندے کے بارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نوٹ آخرت میں چلنے والا نوٹ بن جائے گا، وہ آخرت میں وزن والا کام بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے جب قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ یہ چھوٹا سا کام کیا تیری رضا کے لیے کیا، قبول فرما لے۔ خانہ کعبہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ چھوٹی سی کوشش کی، تیرا گھر بنایا، قبول فرما لے۔ تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے جب بندہ قبولیت کی دعا کرتا ہے نا، اپیل کرتا ہے، تو پھر چھوٹا سا کام، نبی کریم کہتے ہیں ایک بندے نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اللہ نے اس کو قبول فرما کے اس کی مغفرت کر دی، یعنی گناہ معاف کر دی، جنت میں چلا گیا۔ عملوں پہ غرور نہیں، دعا اور اپیل قبولیت کی۔ ایک فحشہ عورت نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کتے کے بچے کو پانی پلا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے اس پہ قبولیت کی مور لگا کے سارے گناہ معاف کیے اور جہنم سے بچا لیا۔ اس لیے قبولیت کی دعا تو اللہ کہتا ہے قبول ہی نہیں ہوگا جو اسلام سے ہٹ کے کوئی ڈھونڈے گا طریقہ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ بندہ آخرت میں جب جاگے گا، آنکھ کھلے گی، من الخاسرین، تو وہ سارے نوٹ جعلی ہوں گے۔ آج بھی دنیا میں جتنے نوٹ ملے جعلی ہوں تو وہ سوائے وزن کروں کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آگے اللہ کہتے ہیں کیفا، کیسے، یخدی، ہدایت دے، کامیاب کرے اللہ کیسے کامیاب کرے، قومن، اس قوم کو، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنا ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، یعنی ایمان بھی لائے اور پھر کافر ہو گئے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے یہودی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، لیکن رسول کریم پر ایمان نہیں لائے تو کافر ہو گئے۔ یعنی جب جو یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ کافر رہے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اے یہودیو، عیسائیو، تم سارے پہلے مسلمان ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، دین میں خرافات ڈالی ہیں، یہ الگ کام ہے، لیکن مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم پھر کافر ہو جاتے ہو۔ یہ ہے جی کیف یہدی اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے، قومن، اس قوم کو، ان لوگوں کو، کافروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، یعنی پہلے بھی شریعت پہ تھے، آخری نبی کو نہ مان کے کافر ہو گئے۔ وَشَاهِدُوا، اور وہ گواہ ہے، ان الرسول، کہ بے شک یہ جو رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق، یہ حق ہے، یہ سچے ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں بول بول کے بتا رہی ہیں یہ سچے رسول ہے۔
وجاءہم، اور آ گئی ان کے پاس البینات، روشن دلیلیں بھی آ گئی ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتا ہے، سر جائے جائے لیکن کلمے سے پھرتا نہیں۔ اور آپ کا اخلاق، آپ کا ایک ایک معجزہ جو ہے جیسے قرآن، تو یہ خود اتنی روشن نشانی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو واللہ، اللہ لا یخدی، نہیں ہدایت دیتا، اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے القوم الظالمین، کہ قوم ظالم ہو، قوم مشرک ہو، یعنی سب سے بڑا ظلم شرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنا کے ظلم کریں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ اللہ کے قانون میں ہے ہی نہیں، لہذا ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے اللہ کو ایک ماننا پڑتا ہے، جو نبی نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہدایت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اولئکا، یہ جو لوگ ہیں نا، جزاؤہم، ان کو میں بدلہ دوں گا، لیکن ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جزاؤہم، ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے، انا، کہ بے شک علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس، اور لوگوں کی بھی لعنت، اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت، یعنی جمع کریں سارے لوگوں کو، ان کی بھی ان پہ لعنت ہے۔ اب یہ لعنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پیار، محبت، رحمت سے جو دور ہو جاتا ہے، رحمت اور لعنت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یوں سمجھ لیجیے اللہ نے کہا جنت میری رحمت ہے اور جہنم میری لعنت ہے، تو جتنا جنت اور جہنم میں فرق ہے اتنا ہی رحمت اور لعنت میں فرق ہے، تو وہ گویا جہنمی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے، محبت سے دور کر دیتا ہے، وہ غصے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ان پہ رحم نہیں کھاتے، ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، اللہ ان سے ناراض رہو، ان پہ غصہ کر۔ اور نیک لوگ بھی، اور قیامت والے دن تو جو جہنمی ہیں وہ بھی ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جہنمی آپس میں بھی لڑیں گے، تیری وجہ سے میں جہنم میں آ گیا، شیطان سے کہیں گے یہ لے آیا، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں لے کے نہیں آیا، اس کی اپنی مرضی ہوتی تھی، یہ کام کرتا تھا، میرے اس پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو سبز بات دکھاتا تھا، اس کو پسند ہوتا تھا، یہ کھانے لگ جاتا تھا، یعنی بالکل ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ تو یہ اللہ نے ان کی جزا بتا دی ہے، اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، غصہ، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے ان پر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آخرت میں بھی جہنم میں رہیں گے، لعنت جہنم ہے۔ لا یخفف، نہیں خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا، کم ہوگا، نہیں ہوگا، انہم، ان سے، العذاب، جو جہنم کا عذاب ہے نا، الف لام آ جائے، جہنم کا عذاب جو ہے ان سے ذرا بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ ادھر ہے نا ظالم بھی کسی بندے کو ڈنڈے مار رہے ہو نا تو ایک وقت آتا ہے رک جاتے ہیں، رحم آ جاتا ہے، تھوڑا سا وقفہ چاہے پھر مارے، لیکن جہنم میں وقفہ کو نہیں، مسلسل عذاب ہے۔ یہ ہے جی لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ جہنم کا عذاب ذرا بھی وقفہ اور ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم، اور نہ ان کو ینظرون، کوئی مہلت دی جائے گی، چل تھوڑا سا سا لے لو، تھوڑا آرام کر لو، یہ بالکل ادھر گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں گے۔ یا اللہ کوئی راستہ، تو اللہ پھر بھی یہ محبت برائے آگے پیغام دیتا ہے، الا الذین، ہاں سوائے ان لوگوں کے، ٹھیک ہے انہوں نے کفر کیا، ایمان کے بعد کیا، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا، تو سوائے ان لوگوں کے تابو، جو توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیے بچہ ماں کا نافرمان ہے، لڑتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے،
ماں پھر بھی دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، جب چاہے آ جائے۔ رات کدھر گلیوں میں بیچارہ گزارے گا، آ کے اپنے بستر پہ سو جائے۔ اللہ نے بھی توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے نافرمانوں کے لیے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے توبہ کر لیں، پلٹ کے آ جائیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، کفر کے بعد بھی وہ توبہ کر لے، پلٹ کے آ جائیں۔ شرط ہے وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، پھر نہ کفر کی طرف جائیں، پھر نہ کفریہ کام کریں، پھر نہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے، پھر نبی کے غلام بن جائیں، تو اپنی اصلاح کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ چونکہ اللہ کو محبت ہے بندے سے، تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے ان الذین، بے شک، یعنی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ موت کے آثار دیکھنے سے پہلے پہلے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ فرعون کی طرح پانی منہ میں چلا جائے اس وقت کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لے آیا، اس وقت اللہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو عبداللہ بن جدعان ہے، وہ جو جاہلیت کے دور میں بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو بڑے کھانے کھلاتا تھا، غریبوں کے بڑے کام آتا تھا، تو کیا اس کے یہ اچھے کام آخرت میں اس کے کام آ جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بالکل کام نہیں آئے گے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر ان کے سارے کام کدھر گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی اللہ سے نہیں کہا اللہ مجھے قیامت والے دن معاف کر دینا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں اللہ قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، تو یہ کہا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ وہ دنیا میں اس کو صحت ملی، اس کی رزق ملا، تو اس شکل میں اس کو مل گیا، تو لہذا یہ توبہ انسان کے دروازے کھلے ہیں تو یہ بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافر، جو کافر ہو گئے، بعد ایمان، سیم ایک جیسے ترجمہ ہے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ثم ازدادوا، توبہ کی بجائے ثم پھر ازدادوا، وہ زیادہ ہی ہوتے گئے، آگے ہی بڑھتے گئے، کفرن، کفر میں، یعنی ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، توبہ کی بجائے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہ ہے کفر میں زیادہ ہوتے چلے گئے، نبی کی مخالفت اور زیادہ کی، گروپ بڑے کیے، ناد کیا، دکھ کیا، پورے گروپوں کی شکل میں، ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ کفر میں آگے زیادہ ہوتے ہی گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ اللہ کہتا ہے اب وہ مرنے لگے نا تو کریں توبہ، لن تقبل، لن ہرگز نہیں، تقبل قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کہ ساری عمر فرعون بنے رہے اور ظلم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ کے بیٹوں کو قتل کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آخری اور پوری فوج کو ڈبونے کے لیے بھی لے جائیں، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا پھر منافق کی توبہ نہیں ہوتی، جو زبان سے توبہ توبہ کرتا ہے، عمل سے توبہ نہیں کرتا، تو ایسے لوگ بھی گھاٹے میں رہتے ہیں، ان کی توبہ چونکہ خلوص دل سے نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان کے بعد کفر کریں، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں، ساری حدیں توڑ دیں ابو جہل کی طرح، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، پھر وہ کفر کی طرف ہی ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، جو گمراہ ہیں، جو سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں اور اس راہ میں ان کو موت آ گئی ہے۔ صراط مستقیم پہ جو چلتے ہیں وہ تو سیدھی راہ پہ ہیں،
جو وہ راہ گم کر دیتے ہیں اس کو گم راہ کہتے ہیں. کسی اور راہ کفر والے پہ چڑھ پڑے، چڑھتے چڑھتے ادھر موت آ گئی، ادھر توبہ کرتے پھر ہیں کفر کے راستے پہ، گم راہ پہ ہیں، سیدھی راہ پہ نہیں ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تیسرا پھر ان الذین کفروا، یہ تین طرح کے لوگ ہیں. ایک ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے لیکن توبہ کر لی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جنت میں بھی ایک صلاۃ باب التوبہ ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں وہ دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ جنت میں بھاگتے چلے جائیں گے. اور دوسرے ہیں جو پھر گناہ میں بڑھتے گئے. اور تیسرے ہیں جنہوں نے نیتی نہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ڈٹ کے کیا، نبی کی مخالفت کی، نہیں مانا. وَمَاتُوا، اور مر گئے. وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے. جو کافر ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کہتا ہے ان کا حال دیکھو. فلن، پس ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کیا جائے گا، من احد، ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کیا؟ مل ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، الارض، زمین، پوری زمین بھر کے وہ دے دیں، کس کی؟ ذہباً، سونے کی. قیامت کا دن ہو، پوری زمین آسمان تک سونے کی بھری ہوئی ہو اور وہ دیں، تو اس کے بدلے میں کیا؟ والا وفتدا، کہ وہ فدیہ بن جائے، بہی، ان کا، جہنم کے بدلے وہ سونا جو ہے فدیہ بن جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے. اللہ کہتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. مِلْءُ الْأَرْضِ، بھری ہوئی زمین، ذهباً، سونے کی، وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، وہ اس کے بدلے میں اگر فدیہ دیں اور جہنم سے نکلنا چاہیں تو زمین بھر کر بھی سونے کی دی جائے. تو ادھر تو ہے ہی نہیں نہ سونا کسی کے پاس ہونا ہے، ادھر بھی خالی آ جاتے ہیں کفن میں، کاکھ نہیں ہونا. لیکن اللہ میت بتاتے ہیں بندے کو کہ جس سونے کے لیے، جس مال دولت کے لیے تو میری محبت کو پیچھے رکھتا ہے، اس دن سونے کے پہاڑ کیا، پوری زمین آسمان تک بھری سونے کی لے آ، اور تو فدیہ دینا چاہے بدلے میں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کہتا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں ہرگز قبول نہیں ہوگا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وما لہم، اور ما نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. کس کی مجال ہوگی؟ روزے معاشر لگا ہوا ہو، اللہ کے دربار میں کوئی اٹھ کے مدد کے میں کرتا ہوں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کسی بندے کی مدد کے لیے وہ زبان کھولے. اس لیے کہ سب سے بڑی مدد، سب سے بڑے اعمال کو جاننے والا اللہ رب العزت ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، عذاب کے بھی درجے ہیں، سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا، اللہ کہیں گے اس کو نکال کے لاؤ. اس کو جہنم سے نکال کے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھا جائے گا ہاں جی تیرا ٹھکانہ کیسا ہے؟ کہے گا یا اللہ اتنا بدترین ٹھکانہ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اتنا برا ٹھکانہ. تو اللہ کہے گا اگر تجھے زمین بھر کر سونے کی دی جائے، دنیا و مافیا کی ساری دولت دی جائے، سونا، اسٹیٹ بینک، یو بی ایل، جتنے بھی پنجاب بینک میں پیسے ہیں، ایون جتنے بھی ہمارے وہ ورلڈ بینک میں ہیں، سارے کے سارے سونا بنا کے تجھے دیے جائیں، تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں میرے اللہ، میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کہے گا وہ آدم کے بیٹے، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے اس سے بڑی چھوٹی اور آسان بات اس سے مانگی تھی اور تو نے وہ پوری نہیں کی. وہ کہے گا کیا میرے اللہ؟ تو اللہ کہے گا میں نے کہا تھا بندے تو نے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، لیکن تو نے میرے شریک بنائے تو اس کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آخر حدیث
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری میں پیچھے بٹھایا، چلتے جا رہے ہیں تو پیارے رسول کی تعلیم دیکھیں، سفر میں جا رہے ہیں پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں پھر بھی دین سکھا رہے ہیں، جب موقع ملے اللہ کی باتیں کرنی چاہیے آخرت کی۔ تو پوچھتے ہیں معاذ ذرا بتائیے کہ اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ جیسے اللہ نے پیدا کی، آنکھیں ناک کان دیے، ساری دولت دی، زندگی دی، اس کا حق کیا ہے سب سے بڑا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 3 بار پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا بندے کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذرا بھی ایک سرسائی کے برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ تو پھر آپ نے پوچھا اچھا آپ معاذ بتاؤ بندے کا اللہ پر سب سے بڑا کیا حق ہے؟ بندہ بھی تو اللہ پہ حق رکھتا ہے، اس کا مالک ہے۔ تو 3 بار کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بندے کا اللہ کے اوپر یہ حق بنتا ہے اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ اس کو پھر جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں شرک جیسی کفر جیسی لعنت سے بچائے اور اپنی خاص رحمت میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا پارہ مکمل ہونے کی بھی مبارک ہو۔ الحمدللہ بندہ شروع کرے تو آج دیکھیں قرآن کا 10واں حصہ تو پھر بھی مکمل ہو گیا 3 پارے۔ جزاک اللہ جی۔